ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیاً اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم تماموں کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور مبارک گھڑیاں عطا فرمائی۔ اس پر ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ انسان کی روحانی، فکری، عقلی اور جذباتی تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان کے اعمال وہ اعمال ہیں جس سے انسان کی نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ رمضان کے اخلاقی، روحانی، نفسیاتی، ظاہری اور باطنی بے شمار فوائد ہیں، اور اس کے فوائد اتنے ہیں کہ اب ہر ایک کو بیان کرنا وقت ناکافی ہے۔ جو عنوان دیا گیا ہے نفس کی اصلاح میں روزے کا کردار، ہم اس سلسلے میں تھوڑی دیر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کہ انسان کا دشمن کون ہے۔ ایک دشمن تو قرآن مجید نے فرمایا کہ انسان کا دشمن جو ہے شیطان ہے، فاتخذہ عدوا، اس کو دشمن سمجھا جائے۔ اس کو دشمن جب تک نہیں سمجھیں گے وہ دشمن ہمارا نہیں بن سکتا۔ ایک تو شیطان ہمارا دشمن ہے اس وقت، چونکہ یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے شیاطین کو مقید فرمایا ہے، قید کر کے رکھا ہے۔ تو شیطان جب قید ہے تو پھر بھی ہمارا اور ایک دشمن ہے جسے ہم اور آپ ہر روز سامنا کرتے ہیں، وہ ہے ہمارا نفس۔ نفس انسان کا جو ہے بہت بڑا دشمن ہے، اور نفس اتنا خطرناک دشمن ہے کہ انسان کو ہر وقت گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے اور ہر طرح کی برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا کام ہی یہی ہے کہ نفس ہر وقت برائی کی طرف آمادہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اب جو ہے وہ شخص کامیاب ہے جو نفس کے شر سے بچ گیا، اور قرآن مجید نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص بامراد ہو گیا، وہ شخص جو ہے فلاح و بہبودی کو پا گیا، وہ شخص جو ہے بالکل اپنا بیڑا پار کر دیا اس نے، جس نے اپنے نفس کو شرک سے، ہر طرح کی برائیوں سے، حسد سے، کینہ سے، گناہوں سے اور تمام تر برائیوں سے کیا کر لیا، بچا لیا۔ وہ نفس جو ہے اور وہ شخص بامراد ہے اور کامیاب ہے۔ اور قرآن مجید نے آگے اشارہ دیا وقد خاب من دساہا، فرمایا خاک میں مل گیا وہ شخص، مٹی میں مل گیا وہ شخص، یعنی برباد ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو تباہ کیا، جس نے نفس کی مان کر چلی، ہر وقت نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر اپنی جو ہے آخرت کو برباد کر دیا، وہ شخص جو ہے برباد ہو گیا۔ اور فرمایا قرآن مجید نے کہ بامراد ہے وہ شخص اور جسے اللہ رب العزت کے سامنے ٹھہرنے کا جو ہے ڈر ہو، اللہ رب العزت کے سامنے حساب کتاب کا ڈر ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ایک تو رب کے سامنے ٹھہرنے کا ڈر، اور دوسرا فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو نفس کی خواہش سے بچے۔ ہوا کے معنی ہے گرنے کے، ہوا کے معنی ہے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کے۔ جو آدمی نفس کی خواہش سے بچ گیا،
جس نے نفس کو کچل کر اپنے آپ کو عبادتوں میں لگایا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اس کے لیے نتیجہ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے۔ اور قرآن مجید نے نفس مطمئنہ کے بارے میں فرمایا کہ نفس میں جو آدمی نفس امارہ سے بچ کر نفس مطمئنہ کو اپنے اندر لائے اور نفس مطمئنہ کو جو ہے اپنا ساتھی بنائے، تو ایسے سلسلے میں فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ، کل اللہ رب العزت نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں جو نفس انسان کو خوشی دلاتا ہے کہ اس نے نیکی کرنے کے بعد اس کا دل اطمینان بخش ہو جاتا ہے۔ ایسے نفس اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آخرت میں کہیں گے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، تو تیرے پروردگار کی طرف چلے جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو تیرے رب سے راضی ہو گیا اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، فادخلی فی عبادی، اور اس نفس مطمئنہ سے اللہ کہے گا فادخلی فی عبادی، تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور تو میرے باغات میں داخل ہو جا۔ معلوم ہی ہو گیا کہ نفس امارہ کے پیچھے اگر کوئی چلے گا اس کے لیے ہلاکت ہے، اگر کوئی نفس مطمئنہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اس کے لیے جو ہے فلاح و بہبودی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو کہ نفس کی تباہ کن چیزوں میں ہے، یعنی نفس جو ہے تباہ ہوتا ہے وہ کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ نفس برائیوں کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے۔ گویا نفس انسان کو ایک کھائی کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایسے دلدل کی طرف لے جاتا ہے کہ جو دلدل میں پھنس کر انسان اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اگر وہ نفس اس کا صالح نہیں ہے، وہ نفس اس کا جو ہے خیر کی طرف آمادہ نہیں کرتا ہے، تو وہ نفس اس کو جو ہے گناہوں کے دلدل میں پھنسا کر اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پرانی قوموں کی ہلاکت کا سبب اگر ہم قرآن مجید میں تلاش کریں گے تو یہی سبب ملے گا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، پچھلی قوموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، خواہشات کی پیروی نے ان کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا، اور نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دیکھیے دشمن تو ہے، اب دشمن کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، نفس کا بھی علاج ہے۔ نفس درست ہوتا ہے اس کی اصلاح سے، اس کو نیک کاموں میں ڈھکیلنے سے، اس کو نیک کاموں میں جو ہے صرف کرنے سے یہ نفس جو ہے ہمارا مصلح بن جاتا ہے، ہمارا خیر خواہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، روزے میں نفس کی اصلاح ہے، اصل میں روزہ ہمارے نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ روزے کے روحانی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ نفس کی تربیت کرتا ہے، نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ دیکھیے نفس کو جو ہے انسانی غذا سے طاقت ملتی ہے، انسان کوئی غذا کھائے گا تو نفس کو طاقت ملے گی، جب نفس کو طاقت ملے گی تو نفس جو ہے یا تو صحیح کاموں کی طرف آمادہ ہوگا یا غلط کاموں کی طرف آمادہ ہوگا۔ اب اس نفس پر کنٹرول پانے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ روزہ جب رکھیں گے تو نفس کنٹرول میں آئے گا، خواہشات کو کنٹرول میں رکھے گا روزہ۔ تو فرمایا حدیث میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی تو کرنا ہے، جو نوجوان شادی نہیں کر سکتے، جو شادی کے قابل تو ہے مگر شادی کے لیے ان کے پاس جو ہے وسائل ہموار نہیں ہے، ایسے کے لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، ایسا نوجوان کیا کرے جو شادی کر سکتا ہے مگر شادی کے وسائل اس کے پاس موجود نہیں، وہ روزہ رکھ کر اپنی خواہشات پر قابو پائے۔ اس وجا کہتے ہیں اصل میں خسی کرنے کو، اسلام میں خسی کرنے کے خسی تو نہیں کر سکتے، اسلام میں خسی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے خسی کے بدلے کیا ہے، نفس کو مارنے کی چیز وہ روزہ ہے، اس لیے فرمایا روزہ ہمارے نفس کی اصلاح کرنے کی چیز ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے،
روزہ ڈھال ہے کس سے؟ روزہ نفسانی خواہشات سے بچانے کے لیے بہت بڑے ڈھال ہے، ایک آڑ ہے. جس طرح ایک جنگجو آدمی جنگ میں جاتا ہے اور جنگ کرتا ہے تو سامنے والے کی طرف سے وہ جب ڈیفینس کرتا ہے تو ڈیفینس کے لیے وہ اپنا ڈھال بڑھاتا ہے. یہ ڈھال اس کی جو ہے اس کے جسم کی سرکشا کرتا ہے، اس کے جو ہے بدن کی سرکشا کرتا ہے، اس کے بدن کی حفاظت کرتا ہے. اسی طریقے سے روزہ رکھنا انسان کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے. روزہ رکھنا انسان کو نفسانی برائیوں سے دور رکھتا ہے. اسی لیے روزے کو الصوم جنہ کہا گیا، اور روزہ جو ہے نفس کو خواہشات سے بچانے کا چیز ہے. اب دیکھیے، جب انسان مستقل کھاتا رہے گا، جب انسان مستقل جو ہے نفس کو غذا دیتا رہے گا، تو یہ نفس اس کو ہر پل گناہوں کی طرف آمادہ کرتا رہے گا. اور نفس جو حملہ کرتا ہے وہ 3 بنیادوں پر حملہ کرتا ہے. سب سے پہلی بنیاد فرمایا کہ نفس جو حملہ کرتا ہے وہ 3 چیزوں کی بنیاد پر حملہ کرتا ہے. ایک تو زبان سے حملہ کرے گا، ایک تو پیٹ سے حملہ کرے گا، ایک شرمگاہ سے حملہ کرے گا. اور یہ تینوں وسائل ایسے ہیں جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. اب نفس کو جو ہے بچانا ہے تو ان 3 چیزوں کو بچانا پڑے گا. یہ 3 چیزیں بچیں گی تو نفس بھی بچے گا. اور ان کے لیے جو کارآمد چیز ہے، اس کے لیے جو بنیادی کردار ہوتا ہے وہ روزے کا ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیے، جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو زبان کی غیبت سے بچتا ہے، اور آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو پیٹ بھر کھانے سے بچتا ہے. آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو شرمگاہ کے استعمال سے بھی بچتا ہے. چنانچہ معلوم ہوا روزہ ان 3 چیزوں کی ہونے والی برائیوں سے بھی حفاظت کرنے والا ہے. ورنہ ہم لوگ دیکھیں گے جب آدمی نفس کے تابع ہوتا ہے تو زبان سے ایسی باتیں نکالتا ہے کہ سامنے والے کا دل چھلنی ہو جاتا ہے. اور پیٹ انسان کا جو ہے گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے. انسان یہ سوچتا نہیں ہے کہ وہ جو کھا رہا ہے وہ آیا اس کے لیے کھانا وہ مفید ہے یا غیر مفید ہے. انسان یہ بھی سوچتا نہیں ہے کہ وہ کتنی جو ہے کثیر، یعنی جتنا وہ زیادہ کھائے گا اس کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے پھر اور ایک چیز جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے، گناہوں کی طرف لے جانے والی ہے، وہ ان کی شرمگاہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور شرمگاہ کے سلسلے میں فرمایا، اگر کوئی آدمی ان 2 چیزوں کے سلسلے میں مجھے ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لینے کی ہے کہ دیکھیے، نفسی خواہش جو آدمی کی بڑھتی ہے وہ، اور جو حملہ کرتا ہے نفس زبان، پیٹ اور شرمگاہ سے کرتا ہے. اور روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھنے کے بعد ان چیزوں سے ضرور بچتا ہے. تو معلوم یہ ہوا پورے طور پر کہ روزہ نفس کو جو ہے نفس کی خواہش کو ٹالنے کا سب سے بنیادی سبب ہے. پیٹ کے سلسلے میں اور ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پیٹ انسان کا ایک ایسی چیز ہے، یہ انسان سے ہر ایک گناہ کروا سکتی ہے. پیٹ انسان سے ہر ایک گناہ کروا سکتی ہے. ورنہ ہم لوگ دیکھتے ہیں بازاروں میں اگر ہم گھومیں گے پھریں گے تو ہمیں نظر آئے گا اکثر جو گناہ ہو رہا ہے وہ بھوک اور پیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، پیٹ کے مسئلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. آج جو عریانیت ہے اور جو بے حیائی ہے اور جو جسم فروشی کا جو دھندا چلتا ہے وہ اکثر ان کے پیچھے ان کے پیٹ کی مجبوری ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا انسان کا پیٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. اور نفس، پیٹ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر پل گناہوں کی طرف آمادہ کرتی ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، کاد الفقر ان یکون کفرا. ہو سکتا ہے کہ غریبی آدمی کو کفر تک بھی لے جائے. تو غریبی ایک ایسی چیز ہے، انسان کا پیٹ ایک ایسی چیز ہے، آدمی کو کافر بھی بنا سکتا ہے. اور بھوک انسان سے ہر گناہ کروا سکتا ہے، بھوک انسان سے ہر گناہ کروا سکتا ہے. اس لیے وہ جسم فروش کرنے والی عورتیں یہ نہیں دیکھتی کہ وہ اپنی عزت کو پامال کر رہی ہیں، وہ اپنی عزت کو بیچ رہی ہے. کیوں؟ ان کے سامنے ان کی عزت سے بڑھ کر ان کا پیٹ معنی رکھتا ہے. اس لیے پیٹ انسان سے بہت بڑا گناہ کرواتا ہے، زبان بھی کرواتی ہے اور شرمگاہ بھی کرواتی ہے. تو جب روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ تو روزہ رکھنے میں ہماری زبان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے پیٹ کی بھی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے
ہمارے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد جو ہے ہم زبان سے وہ چیزیں نہیں نکالتے، وہ جیسے کہ گالی گلوج ہو، بقیہ غیبت ہو، جھوٹ بولنا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے زبان سے ہونے والی ہے. اور فرمایا کہ روزے کو کھانا پینا ہی نہیں توڑتا، بلکہ روزے کو توڑنے والی چیزیں، غیبت روزے کو توڑ دیتی ہے، جھوٹ روزے کو توڑ دیتا ہے. اس لیے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. کس سے؟ غیبت سے. روزہ رکھے گا آدمی غیبت نہیں کرے گا، روزہ رکھے گا آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، روزہ رکھے گا آدمی جو ہے شرمگاہ کی حفاظت سے بھی بچے گا. اس لیے روزہ رکھنے سے یہ تینوں فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے زبان، پیٹ، شرمگاہ، ان تینوں گناہوں سے بچتا ہے، اور یہ تینوں گناہ نفس کی خواہش سے ہوتی ہے. تو پورے طور پر معلوم ہوا کہ نفسانی خواہش سے بچنے کا بنیادی سبب روزہ ہے، اور روزہ انسانی خواہش کے لیے ڈھال ہے. اور آگے چلنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان شریف میں صرف روزہ رکھنا ہی مقصود نہیں، بلکہ روزے میں کچھ چیزوں سے بچنا بھی مقصود ہے. فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، کھانا پینا چھوڑنے کا نام صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ کس کا نام ہے؟ انما الصیام من اللغو والرفث. فرمایا روزہ جو ہے بیہودہ باتوں سے بچنے کا نام ہے. رفث کہتے ہیں گناہ کے کاموں سے بچنے کا. رفث کے ایک معنی صحبت کے بھی لیے گئے ہیں، رفث کے ایک معنی صحبت کے بھی لیے گئے، جیسے کہ قرآن مجید میں حج کے موقع پر فرمایا گیا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث. رفث کہتے ہیں اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرنا جو باتیں انہیں جذبات میں لے کر آئے، صحبت کی طرف آمادہ کرے. ایسے کلام سے بھی روزے کی حالت میں بچنا ضروری ہوتا ہے. جس طریقے سے حج کے ایام میں بچنا ضروری ہوتا ہے، روزے کے ایام میں بھی بچنا ضروری ہوتا ہے. اور فرمایا روزے کی حالت میں گالی گلوچ، فَإِن صَابَّكَ أَحَدٌ، اگر تمہیں کوئی گالی دے دے، او جہیل علیک، یا آپ پر گالی بکے، تو آپ ان سے سیدھے سیدھے کہہ دے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں. تو معلوم یہ ہوا روزہ ہم کو غلط باتوں سے بھی بچاتا ہے، غلط کاموں سے بھی بچاتا ہے، اور غلط کرنے سے بھی بچاتا ہے. تو یہ پورے طور پر معلوم ہوا کہ روزہ ہمارے نفس کی جو ہے اصلاح کا بنیادی سبب ہے. روزہ ہماری نفس کی اصلاح کا ایک بنیادی کردار رکھنے والی عبادت ہے. تو اس عبادت کو ہم جو ہے اس نیت سے کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس پر بے انتہا اجر و ثواب عنایت فرمانے والے ہیں. الصوم لی، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ ہی روزے کا جو ہے بدلہ دینے والے ہیں. روزہ رکھنے سے بندہ قرب الہی بندے کو حاصل ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں روزے کے ذریعے سے اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کا یہ مہینہ پورے طور پر پیغام دیتا ہے کہ زبان کی گالی گلوچ سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے. اس لیے کہتے ہیں نا زبان کو ہڈی نہیں ہوتی، اس لیے زبان کے ہر اس گناہ سے بچا جائے جو گناہ ہمیں کس سے بچاتا ہو؟ روزے کو باطل کرنے سے بچاتا ہو، روزے کو فاسد کرنے سے بچاتا ہو. اور اسی طریقے سے شرمگاہ کے گناہ سے بچا جائے. اس لیے کہ دیکھیے ہم اور آپ اگر دیکھیں گے ہمارے لیے کھانا پینا حلال ہے. ہم جو ہے شربت پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، گھر میں ہماری جو ہے ہر وہ ضرورت کی چیز ہوتی ہے جسے ہمارے لیے کھانا حلال ہے، مگر ہم کچھ وقت کے لیے ان حلال چیزوں سے دور رہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا روزہ صریح طور پر براہ راست ہمیں اپنے نفس کی خواہش سے بچاتا ہے. دل چاہتا ہے کہ کھائیں، مگر کھانا سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ نہیں کھاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی خواہش سے ہمیں روزہ بچا رہا ہے اور اللہ کا ڈر ہمیں دلا رہا ہے.
اور یہ بھی پیغام ہے رمضان شریف کا کہ ان دنوں میں جس طریقے سے ہم اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے بچتے ہیں، بقیہ دنوں میں ہم غیر رمضان میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچیں. یہ بھی ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ پیغام دیتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تماموں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت یہ رمضان ہمارے لیے امن و امان اور عافیت اور سلامتی والا بنائے، اور آنے والی عید پورے اہل ایمان کے لیے امن و امان اور سلامتی والی بنائے. اور یہ جو وبا اس وقت پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، خصوصاً ہندوستان کے دیگر علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العزت رمضان کی بابرکت ساعتوں اور مبارک گھڑیوں اور اہل ایمان کی دعاؤں کی برکت سے اور قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو ہم تماموں سے دور رکھے، کبھی ایسی وبا نہ لائے. اللہ رب العزت کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.